پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے، آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھا ہوا اور یہ صورتحال، خاور صاحب یہ سارا کا سارا پرابلم، اس کی جڑ ہماری خود غرض لیڈرشپ ہے. رائٹ فرام، میں جنرل عاصم منیر صاحب کی بات نہیں کروں گا، آپ پیچھے قائد اعظم محمد علی جناح تک جائیں کہ جس وقت قیام پاکستان ہوا اور انگریز نے کہا کہ ہم جاتے ہیں یہ ملک، اور وہ پورا کا پورا پلانڈ تھا، ایک مدت تک یہ ٹرانزیشنل پروسیس ہوا. اس ٹرانزیشنل پروسیس میں محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کرٹیسائز کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو موجود نہیں ہے، جا چکے ہیں، لیکن جو لیگیسی وہ چھوڑ کر گئے ہیں، وہ لیگیسی یہی تھی کہ مجھے اقتدار دے دو، خواہ کشمیر تم ہمیں دیتے ہو یا نہیں دیتے. یہ ایک پینفل حقیقت ہے، کہ ہمیں آپ اقتدار دے دیں، مسلم لیگ آئے گی، مسلم لیگ گورنمنٹ بنائے گی، مسلم لیگ یہ کرے گی، مسلم لیگ وہ کرے گی. خود غرضی، سیلفشنس. اور انگریز نے قیام پاکستان سے پہلے صرف ایک شرط لگائی تھی کہ پاکستان سلطنت نہیں ہوگا، سلطانی نظام نہیں ہوگا، پاکستان میں ڈیموکریسی ہوگی. یہ جمہوریت کے ساتھ ایگریمنٹ، حالانکہ انگریز نے اس ملک کو جب لیا تھا تو ہمارے ہندوستان میں ڈیموکریسی نہیں تھی، ہمارے پاس ایک سلطانی نظام تھا، ایک سلطان تھا ہندوستان کا، جس نے بہت ٹرسٹ کرتے ہوئے اسی انداز سے انگریز کو کہا کہ تم یہاں پر اپنی فیکٹریاں لگا لو، یہاں پر یہ کر لو، یہاں پہ وہ کر لو. یعنی ہمارے سلطانوں نے ملک کو بیچنا شروع کیا، بجائے اس کے کہ وہ خود کفیل بناتے اس ملک کو، سرزمین ہندوستان کو. تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے اسی شیطانی مذہب کی تعلیم دینی شروع کی، جس سے ان کا اقتدار تو مستحکم ہوتا ہے لیکن سلطنت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. انہوں نے وہ وسعت نگاہ جو تعلیم کی ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں دوڑائی. چنانچہ ملک آپ کے ہاتھ سے نکلا اور ہماری قوم کو ہمیشہ کے لیے سلطان اور سلطانی نظام سے نفرت ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارا یہ موجودہ دور ہے. آج بھی جنرل عاصم منیر صاحب جو دعوے دار ہیں کہ وہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، یہی خود غرض مینٹیلٹی کہ می آئی ول ڈو اٹ، حالانکہ یہ کام آئی کے کرنے کا نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھ کر دیکھیں، کسی جگہ آئی نہیں ہے، وی کا ذکر ہے. وی، یہ ہم جو ہے وہ جماعت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. دنیا کی ہر قوم ایک جماعت کے ذریعے سے آگے بڑھتی ہے، کام کرتی ہے. خود امریکن کانسٹیٹیوشن کو آپ پڑھ کر دیکھیں، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، تو اس میں بھی کوئی جنرل عاصم منیر نہیں ہے اکیلا فرد واحد کہنے والا، وہاں پہ بھی ہے وی دا پیپل. اور وی دا پیپل کا تصور کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم کہنے کے لیے خاور صاحب شیر کا، چیتے کا جگر چاہیے. ایک خاندان کے اندر آپ کو لیڈرشپ کرنی ہے، آپ دیکھتے ہو تنگ نظری خاندانوں کی، وہ دوسروں کو شامل نہیں کرتے، اس میں اپنی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمان نماز پرست قوم، اس کی شرست میں ہم نہیں ہے. اس کی شرست میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے میں، میرا ثواب، میرا عمرہ، میرا حج، میرا بچہ، میری کار، میرا اقتدار. روز اول سے ہماری اس قوم نے جس آئیڈیالوجی کو جپھی ڈالی ہوئی ہے وہ یہی ہے. آپ کے سامنے جناح صاحب تو جیسا کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، بڑی وسعت نگاہ رکھتے تھے، بہت فراخ دل تھے سوچ اور فکر کے اعتبار سے. ان کی سوچ بہت سیکولر تھی، ان کا مزاج بہت سیکولر تھا. لیکن لیاقت علی خان صاحب جب اقتدار میں آئے، رائٹ فرام دیٹ ڈے آنورڈز، یہ پیچھے جانا بہت ضروری ہے کیونکہ آج بھی آپ کے ہاں وہی لیاقت علی خانیت چل رہی ہے. جناح صاحب نے امریکن سے کہا کہ ہماری مدد کرو، اپنے سفیر سے کہا کہ آپ امریکہ سے اتنے $1 بلین لیں. بہت اچھی بات ہے، قومیں لیتی ہیں قرضے اور آگے چلتی ہیں. ہم ڈیپینڈنٹ تھے، ایک ریلیشن شپ تھی.
بڑی خوشگوار انداز میں آپ نے امریکہ کے پبلک کو ایڈریس کیا، ریڈیو ایڈریس جو سارے امریکہ کے اندر مشہور کیا گیا کہ ایک نیا ملک بنا ہے پاکستان، اور اس ملک کا جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، گورنر جنرل، اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف دوستی کا ہاتھ اس طرح سے بڑھایا. بڑی خوبصورت چیز تھی یہ. لیکن اس کے بعد یہی مینٹیلٹی آپ کی جو دماغ میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ لیاقت علی خان صاحب عقل اور فکر کے اعتبار سے کیا چیز تھے، یعنی ان کی اپنی زندگی اور کردار کیا تھا. الکوہلک، ڈرنکرڈ. یہاں امریکہ میں آ کر فارن آفس کے آپ ڈاکومنٹس امریکہ کے آپ دیکھیں، یہاں جب وزٹ پہ وہ اور رانا لیاقت علی خان آئے، مشہور ہو گیا کہ اتنا بڑا الکوہلک نہیں دیکھا جو صبح اٹھ کر پینا شروع کرتا ہے. یہ تھی لیاقت علی خان صاحب کی شخصیت. اب اس قسم کی بوگس لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ what do they do؟ وہ اسلام کا سہارا لیتی ہے. اسلام، قرارداد مقاصد، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اللہ کا یہ حکم. آپ نے وہ دیکھا تھا ضیاء الحقیاں جو ماری ضیاء صاحب نے. اب یہ موجودہ گورنمنٹ بھی آپ کی جو ہے ایگزیکٹلی یہی چیز کر رہا ہے عاصم منیر.